کے لیے تعزیتی جلسہ اور ان کے اعتراف خدمت کے ضمن میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کے وہ کارنامے جو اپنی 80 سالہ زندگی میں انہوں نے قوم اور ملت کے لیے کیے، اس سے نوجوانوں کو واقف کروائے۔ عموماً علماء اور عالم حضرات یا حافظ حضرات ہی جو ہے نا مدرسوں کے ذمہ دار بنتے ہیں اور مدرسے چلاتے ہیں۔ بہت کم مثالیں ہیں جو کاروباری حضرات جو اپنی کاروباری مصروفیات کے ساتھ ساتھ دینی خدمت کا کام انجام دیتے ہیں، مدرسوں کو قیام عمل میں لاتے ہیں، دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے حافظ عالم بنانے کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح مرحوم ایچ عبداللطیف صاحب نے ایک ایسا نمایاں کارنامہ اپنی حیات زندگی میں انہوں نے پیش کیا کہ انہوں نے اپنے کاروباری مصروفیات کے باوجود ایک دین کے خدمت گزار کی حیثیت سے، مسلمانوں اور دین اسلام کے خدمت گزار کی حیثیت سے انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس میں صرف کیا، اور وہ ایک ایسی کوشش انہوں نے کی جہاں آج 300 سے زائد طلبہ وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عالم حافظ ہو کر کے اس مدرسے سے نکل رہے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ایک ایسا ذریعہ قائم کیا ہے اپنی آخرت بنانے کا کہ اس چشمے سے ان کو مسلسل اس سے جو ہے ثواب جاریہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت ضروری تھا، ذریعہ قائم کیا ہے اپنی آخرت بنانے کا کہ اس چشمے سے ان کو مسلسل اس سے جو ہے ثواب جاریہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت ضروری تھا کہ مسلمانوں میں بالخصوص اہلیان محلہ میں، رشتہ داروں میں وہ تمام جو حالات و کیفیات جو انہوں نے اپنی 80 سالہ زندگی میں انہوں نے جن چیزوں کا، جن جو تجربات کا اور جو کارنامے حیا انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، وہ ان کے دوست و احباب اور علماء مشائخین جو ان کے ساتھ میں وقت گزارے تھے، انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے نوجوانوں سے مخاطب ہوا، اور وہ نوجوانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیے ایک آدمی آپ ہی کے درمیان کا، آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی کا اپنا ملنے والا، آپ ہی کا اپنا رشتہ دار جب کوئی نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا ایک سبق لینا ہے، انسپریشن لینے کی جو ہے نا ایک بات یہاں پہ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے تعلیم کو بالخصوص دینی تعلیم کے اوپر محنت کی، اور وہ کہیں عہدوں پہ فائز تھے۔ وہ 10 سال تک انجمن تاجران علم کے صدر رہے۔ چدری برادری جو برادری ہے اس کے جو ہے نا تاحیہ صدر رہے۔ وہ دارالعلوم مدرسہ اسلامیہ خیرالعلوم رنجول کے بانی و صدر رہے، اور وہ خود ایک ساؤتھ انڈیا پرائم ٹینرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین رہے، اور کنور لیدر پارک میں وہ ڈائریکٹر رہے، اور اسمال ٹینر ایسوسیشن کے وہ چیئرمین رہے، اور انڈین افیئرس گورنمنٹ آف انڈیا میں وہ ممبر رہے۔ تو ایک آدمی، ایک شخصیت کہیں ایک لوگوں کے جو ہے نا دام درہم میں وہ سخن مدد کرتے رہے، پوشیدہ ان کی مدد کرتے رہے۔ تو اس طرح سماج میں، سوسائٹی میں وہ حضرات جو اپنی زندگی کو عوام کے لیے، خاص کر کے خدمت دین کے لیے صرف کیے ہیں، ان کی بات کو آگے پہنچانے کے مقصد سے یہ ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب، مولانا فصیح الدین صاحب، اور مولانا غیور حسن صاحب، اور جناب مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی، جس کے اس جلسے کی صدارت کر رہے تھے، جو بانی صدر مدرس خیرالعلوم رنجول ہیں۔ اس طرح انہوں نے اس سے مخاطب کیا، اور یہاں سے معزز شخصیات جناب صدر انجمن تاجران علم جناب مفتی علی صاحب، صدر چدری برادری جناب ایچ محمد علی صاحب، اور جناب محمد رضا صاحب، جناب یاد اللہ صاحب، اور دیگر معزز مقررین نے خطاب کرتے ہوئے اپنے جو دور ان کے ساتھ گزرے ہیں ان کا تذکرہ کیا اور ان کی یاد دہانی کی۔ تو ان تمام چیزوں کا مقصود ایک ہی ہے کہ قوم کے لیے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کوئی ایسا کام کرو کہ آنے والی نسل جو ہے نا آپ کو یاد کرے، اور آپ کے جیتے جی آپ کی زندگی سے کسی کے لیے کوئی کار خیر ہو، اس کے لیے آپ ذریعہ بنیں۔ اس موقع پہ میں تمام میڈیا کا، بالخصوص ایج نیوز کا، BTS نیوز کا، اور ہمارے جناب تاج بھائی فوٹوگرافر کا، اور جناب رحیم بھائی کا اس پروگرام کو کوریج کرنے کے لیے جو ہمارے میڈیا نمائندے ہیں ان کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں، جو انہوں نے اس نیک پیغام جو اس ذریعے سے اس کو عوام تک لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔
میں بالخصوص AH نیوز، BTS نیوز، سچ نیوز کا میں مشہور ہوں، جو انہوں نے اپنے مصروفیات کے باوجود اس پروگرام میں آ کر اس کار خیر میں حصہ لیا، اور میں بالخصوص فوٹوگرافر تاج بھائی سے اور رحیم بھائی کا بھی مشہور ہوں، انہوں نے اپنے اس پروگرام کو اپنے کیمرے میں قید کیا۔ آج اس ہیریٹیج فنکشن ہال میں ہمارے محلے مشیر آباد کے ایک بہت بڑے تاجر ٹینر تھے جن کا نام الحاج محمد عبداللطیف صاحب تھا، جو لطیف سیٹھ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کی بے شمار خدمات ہیں اور اسی سلسلے میں ان کا انتقال ہو کر 1 ماہ ہوا تھا۔ آج ہم لوگ یہاں پہ ایک جلسہ لگے چدری یوتھ ایسوسیشن کی جانب سے۔ الحمدللہ یہ جلسہ بہت ہی کامیاب رہا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر تشریف لائے اور ان کے جو خدمات تھی اس سے لوگوں کو واقفیت حاصل کی، لوگوں نے بہت زیادہ پذیرائی کی اور لوگوں کو بہت ساری معلومات پہلی دفعہ اس جلسے میں ہوئی۔ زندگی میں وہ ریا نمود یا لوگوں کو بتانا، شو آف کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ایسے شخص نے جو زندگی کے 80 سال گزارے اور بے شمار لوگوں کو ایک انسپریشن دیا، ایک پازیٹیو پیغام دیا، ایک مثبت سوچ دی اور یہ بتایا کہ ایک اچھا تاجر قوم کی فلاح بہبود کے لیے کام کر سکتا ہے، مدرسے کھول سکتا ہے، انجمنیں چلا سکتا ہے، ٹرسٹیں چلا سکتا ہے، ہزاروں بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس زندگی کے اندر اگر تم کو کامیاب ہونا ہے ہیئر آفٹر مرنے کے بعد، تو تم کو ایسے نیک کام کرنا ہے جس سے زندگی جو ہے اچھی گزرے، لوگ فائدہ اٹھائیں، تمہیں دعائیں دیں۔ آپ کو میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، اگر آپ اس کو نشر کریں گے تو انسان جب مر جاتا ہے، اگر وہ کوئی کام غلطی کرتا ہے، جہنم میں جاتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، تو وہاں پر اچانک دنیا میں جب لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نیک کاموں کو یاد کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اچانک دنیا میں جب لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نیک کاموں کو یاد کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ فرشتوں جو عذاب دے رہے ہو اس کے عذاب کو روک دو۔ جب لوگ عذاب سہتے سہتے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ اچانک ہے داروغ جہنم، یہ اچانک ہم کو ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں یہ وہ دعائیں ہیں جو تو نیک کام کر کے نیک اولاد کو چھوڑ کر دنیا میں آیا تھا، وہ آج تیرے لیے دعا کر رہی ہے، تو اللہ نے حکم دیا جب تک وہ دعا کرتے رہے اس سے جہنم کا عذاب ہٹا دو۔ تو یہ جو بھی نیک کام انسان کرتا ہے وہ نیک کام اسی کے لیے ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد وہ اس کو فائدہ پہنچاتے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انہوں نے اسکول کھولا، 300 بچوں کو وہاں سے حافظ بنایا، جبکہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ یاد کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب قرآن شریف بچہ 3 سال میں مکمل یاد کرتا ہے، جو تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، 30 پارے اس میں ہوتے ہیں، 116 صورتیں ہیں اس کی، اور اس 114 صورتوں کو یاد کرنے کے لیے اس کو 500 دفعہ کم از کم زندگی میں پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ پڑھ کر قرآن پاک کو یاد کرتا ہے اور زندگی بھر سناتا ہے۔ تو جو شخص ان کو حافظ بنانے کے لیے محنت کرتا ہے اپنے پیسے سے اسکول کھول کر، اس شخص کو اس وقت تک اجر و ثواب ملتا رہتا ہے جب تک بچے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں، تو تا قیامت ان کے لیے انہوں نے اجر کا ثواب کا اپنے لیے بندوبست کر لیا ہے۔ یہ ایک انسپریشن تھا دوسرے لوگوں کے لیے کہ آپ بھی ایسا ہی کام کریں، نیک کام کریں، جس طرح ہمارے بزرگ لطیف صاحب دنیا سے کر کے گئے ہیں۔ ایک بڑے ٹینر تھے، ایکسپورٹر تھے، ہزاروں لوگ ان کے پاس کام کرتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے وقت نکال کر اپنی زندگی کا بڑا اچھا نیک کاموں کے لیے دیا۔ آج اسی کے لیے اپنی زندگی کا بڑا اچھا نیک کاموں کے لیے دیا، آج اسی کے لیے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہم یہ جلسہ رکھے ہیں، اور یہ جلسہ بہت کامیاب رہا۔ لوگ اس جلسے کے اندر 10 بجے سے 1 بجے تک، جو کہ آفیشیل ٹائمنگ ہے، ورکنگ آور ہے، اس کے باوجود بھی لوگ آ کر یہاں اتنی بڑی تعداد میں شرکت کر کے اس جلسے کو کامیاب بنائی۔ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں نے ان کے کام کا اعتراف کیا، ان کے لیے دعائیں دی، اور اللہ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے اس کام کو قبول کر کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ کہ جب کبھی تعلیمی اداروں کے سلسلے میں بات چیت ہوئی، اب ناچیز کی جانب سے جو بھی چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے مشورے تھے، موصوف نے خندہ پیشانی سے اسے قبول کیا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں آج بھی وہی مشورے، وہی قانون آج بھی حکومت تاجران انجل کے تعلیم اداروں میں پہنچتی ہیں۔ موصوف قدر کرتے تھے کام کی، قدر جانتے تھے۔ میں اپنی بات کے اختتام پر خاص کر میرے دوست ایس محمد علی صاحب اور مرحوم کے فرزندان شمس صاحب، غفار صاحب یا متن صاحب اور ان کے جو بھتیجے وغیرہ ہیں، ان سے خاص گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ مرحوم نے
जिस मेहनत और जिस जज्बे के साथ एक दारुल के नाम से कायम किया, उस पर मेहनत की, जिस पर जो की, अब आप हजरात की जिम्मेदारी है कि उनके इस मिशन को लेकर आगे बढ़े। अगरचे कि आपके दरमियान में कुछ खलीशे मौजूद हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन खलीशों आपके दरमियान जो कुछ है उसको अल्लाह ताला दूर करे, और आप तमाम की अब जिम्मेदारी है कि मुत्तहिद होकर इस काम को आगे लेकर चलें। मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह सोसाइटी खासकर बर्दमदार और मौजूद हाजिर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ दिया का है ना हवा का है, सब कुछ खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई चरख नहीं जो जला हो और बुझा ना हो। आप तमाम हज़रात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम मजीद में खुद आगाह किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना ही है। इसी तरह आज का जो ये ताज़ियती जलसा मरहूम जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब की याद में मुनक़िद किया गया। ताज़ियती जलसा मनाने का मकसद क्या होता है? नाचीज़ की कमज़ोर सोच में यही मकसद होता है कि मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में जो जो अच्छे काम किए हैं उसका तज़किरा किया जाए और मौजूदा नस्ल उससे सबक हासिल करे। उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, इसकी तफसीलात तो आपके सामने आ चुकी हैं। नाचीज़ को भी